میں غلام مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں 8ویں جماعت کے لیے پہلا باب لے کر حاضر ہوا ہوں، یعنی باب یعنی پہلا چیپٹر لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ سبق نمبر 1 پہ کیا ہے؟ حمد۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ حمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو، ٹھیک ہے نا بچوں؟ حمد و ثنا ہو تیری کونو مکان والے، کونو مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، دونوں جہان والے، بن مانگ دینے والے، عرش و قرآن والے، عرش قرآن والے، گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بان والے، سب آن بان والے، بے شک رحیم ہے تو رحمت نشان والے، رحمت نشان والے۔ دیکھو بچوں، پہلے ہی بند میں محمد اسماعیل میرٹھی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو اکیلا اور حقیقی رب ہے اور وہ تمام صفاتوں کے ساتھ برحق ہے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ یعنی محمد اسماعیل میرٹھی تعریف کرتے ہیں کہ حمد و ثنا ہو تیری۔ اب ہمیں دیکھنا ہے نا حمد کسے کہتے ہیں بچوں؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو، حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور ثنا بھی کہتے ہیں بچوں تعریف کو۔ حمد و ثنا ہو تیری کونو مکان، کونو مکان کہتے ہیں بچوں زمین اور آسمان، یعنی کہ زمین اور آسمان کا مالک کون؟ اللہ۔ اے رب ہر دو عالم، دو عالم، عالم دنیا کو کہتے ہیں بچوں، اور ہمیں سمجھنا ہے یہاں پہ بچوں کہ دو عالم سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ دو عالم سے مراد ہے یہ ایک دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ایک عالم ہے، اور اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد ایک دوسرا عالم آئے گا، اور یہ دونوں عالم جو ہیں ان کا مالک کون ہے؟ ان کا مالک اور رب ہے۔ قرآن والے، بن مانگے دینے والے۔ ارے محمد اسماعیل میرٹھی لکھتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہیں جو بن مانگے دینے والے، جو بن مانگے دینے والے ہیں۔ یعنی بن مانگنے کیا ہوتا ہے؟ مانگنے کے بغیر۔ عرش و قرآن والے، عرش کہاں ہے بچوں؟ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش، عرش و قرآن والے۔ عرش کس کا؟ اللہ کا، قرآن بھی اللہ کا۔ گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بان والے۔ یہاں پہ محمد اسماعیل میرٹھی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، آن بان، شان و شوکت والے لوگ، مقام والے لوگ، رتبے والے لوگ، اللہ کے حضور عزت والے لوگ، اکرام والے لوگ اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ بے شک رحیم ہے تو رحمت نشان والے، بے شک رحیم، رحم کرنے والے۔ رحیم کا مطلب رحم کرنا۔ بے شک رحیم ہے تو رحمت نشان والے۔ ہم تو اللہ کی تعریف کر ہی نہیں سکتے بچوں، بلکہ اللہ کی تعریف میں ایک مثال دوں گا۔ دیکھو بچوں، یہ دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں ہم ان کو کیا کریں گے؟ ہم ان کو قلمیں بنائیں گے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ اور قلمیں بنانے کے بعد دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں ان کو ہم کیا بنائیں گے؟ ان کو ہم دوات بنائیں گے۔ پھر اللہ کی تعریف کرنا، جو اللہ کی تعریف ہم لکھنا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں یہ کلمیں اور یہ دوات ختم ہو سکتی ہیں مگر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی بچوں۔
جو ہے دوسرے جو ہے بند میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یوم جزا کا مالک خالق ہمارا تو ہے، خالق ہمارا تو ہے. سجدے ہیں تجھ کو کرتے، تیری ہی جستجو ہے، تیری ہی جستجو ہے. امداد تجھ سے چاہے، سب کا سہارا تو ہے، سب کا سہارا تو ہے. تیرے ہی بارگاہ میں بس ایک آرزو ہے، بس ایک آرزو ہے. رستہ دکھا دے سیدھا او آسمان والے، او آسمان والے. دیکھو بچوں، اب دوسرے بند میں محمد اسماعیل میٹھی کیا فرماتے ہیں؟ یوم تو ہے، یوم جزا قیامت کے دن کو کہتے ہیں. قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ. یوم جزا کا مالک خالق، خالق پالنہار کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے. عاجز ہو کے یہ فرماتے ہیں اے اللہ سجدے ہیں تجھ کو کرتے، تیری ہی جستجو ہے. اے اللہ ہم سجدے تو آپ ہی کو کرتے ہیں، اور تیری ہی جستجو ہے، تیری ہی تمنا ہے. تیرے سامنے ہم گڑ گڑاتے ہیں، تجھ سے ہی تو مدد مانگتے ہیں. تیرے سوا ہمارا ہے کون جو ہماری مدد کرے؟ امداد تجھ سے چاہے، امداد تجھ سے چاہے، سب کا سہارا تو ہے. مدد تجھ سے چاہے، سب کا سہارا تو ہے. تو پوری دنیا کا سہارا ہے. تیری ہی بارگاہ میں بس ایک آرزو ہے. محمد اسماعیل میٹھی یہاں پہ اللہ سے عاجز ہو کے، اللہ سے گڑگڑانے کے بعد اللہ سے فرماتے ہیں تیری ہی بارگاہ میں بس ایک آرزو ہے. یا اللہ میری ایک تمنا ہے، یا اللہ میری ایک آرزو ہے. کیا آرزو کا؟ راستہ دکھا دے سیدھا او آسمان والے. دیکھا نا، اب اس کی آرزو کیا ہے؟ محمد اسماعیل میٹھی کی آرزو یہ ہے راستہ دکھا دے سیدھا، سیدھا راستہ. یہاں پہ اب آپ سمجھیں تو جس پہ تو نے کیا انعام رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج کے لیے اتنا ہی بچوں، ٹھیک ہے نا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اگلے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.